بالکل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے صدر نہیں ہیں بلکہ وہ بادشاہ ہیں، اور کسی بادشاہ کی آپ پرائڈ کو ہرٹ کریں گے تو وہ پھر ریئیکٹ بھی کریں گے. تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ابھی سردار مسعود خان صاحب نے، پاکستان کے بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں، پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے. میرا پہلا سوال آپ سے بالکل سمپل، آپ کے خیال میں اس 12 روزہ لڑائی میں فتح کس کی ہوئی ہے؟ فتح ایران کی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اپنا دفاع کیا ہے اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا. اسرائیل کو پسپا ہونا پڑا، اگرچہ اس کا دوست اور حلیف میدان جنگ میں آ گیا تھا امریکہ اور اس نے اس کی مدد بھی کی، لیکن اس کے بعد دونوں کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو اس طریقے سے ایک تو اخلاقی برتری بھی ہے، بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے بھی ایران کا حق تھا کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرتا، انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے سفارتکاری بھی جاری رکھی. تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران کی بالادستی ثابت ہوئی، اگرچہ نہ امریکہ یہ بات مانے گا اور نہ اسرائیل. اچھا سردار مسعود خان صاحب، 2 یا 3 سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے جب انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لاء، جس میں ایک تھا رجیم چینج کا اور دوسرا ان کا جو نیوکلیر کیپیبلٹی تھی اس کو ختم کرنا. خود نہیں کر سکے، امریکن کو انٹروین کرنا پڑا، اور جو بمبارڈمنٹ ہوئی اس کے بعد بھی ابھی جو سیٹلائٹ امیجری آ رہی ہے اسے لگتا یہ ہے کہ ان کی جو مین فیسلٹی ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اس کو ڈیمیج تو شاید ہوا ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ رجیم چینج والا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو کلیئرلی اچیو نہیں ہوا، جو دوسرا ان کا آبجیکٹیو ہے کہ ان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی تھی اگر اس کو تباہ نہیں کر سکے تو کم از کم اس کو ڈیلے کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، ان کے 3 اہداف تھے جو اسرائیل کے تھے. پہلا یہ تھا کہ ان کی جوہری استعداد کو ختم کیا جائے. دوسرا ہدف جو تھا وہ یہ کہ ان کے جو میسائلز ہیں، پروجیکٹائلز ہیں، اور اس کے علاوہ کروز میسائلز اور بیلسٹک میسائلز ہوں یا ڈرونز، اس کی صلاحیت کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ بھی جوہری استعداد کا حصہ بن جاتے ہیں، اگرچہ ان کی ایک کنونشنل ڈائمنشن بھی ہے. اور تیسرا ہدف یہ تھا، جیسے کہ آپ نے خود کہا، کہ ایران کے سیاسی نظام اور حکمرانی کو ختم کیا جائے. تو ان تینوں اہداف میں وہ کامیاب نہیں رہے ہیں. جہاں تک ان کا جو میسائلز کا تعلق ہے تو ان کی دور مار رینج نے نہ صرف اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملہ کیا بلکہ یہ کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد یہی میسائل قطر میں بھی داغے گئے. تو اور دوسری طرف جو چونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے یکے بعد دیگرے نتنز، اصفہان اور فردوں کے اوپر حملے کیے ہیں، اور امریکہ نے بہت ہی مہلک ہتھیار، مہلک بم، جس کو بنکر باسٹرز کہتے ہیں، وہ استعمال کیے، جو ڈیگریڈ ہوئی ہے. اور جو ایران ہے اس کے پاس اپنی استعداد محفوظ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، اوبلیٹریشن نہیں ہوئی. کیونکہ امریکی صدر نے جو اصطلاح استعمال کی تھی وہ اوبلیٹریشن، تباہ و برباد کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے. جہاں تک رژیم چینج کا تعلق ہے تو وہ اسے چھو نہیں سکے، اس لیے کہ جو پوری کی پوری قوم تھی وہ مستحکم ہو گئی، متحد ہو گئی. اور ابھی دیکھیں، یہ ہم آج اور کل کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے بعد ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے کے بعد ہوگا کیا ہوگا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے خود اسرائیل میں بھی یعنی جو خلفشار پیدا ہوا ہے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو نتنیاہو اس جنگ سے پہلے بہت غیر مقبول تھے، لیکن اس مرتبہ اس حملے کے بعد وہاں صورتحال بدل گئی ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سردار مسعود خان صاحب، یہاں پر جو امپورٹنٹ نقطہ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ایک نیو نارمل تو سیٹ ہوا ہے. لیکن گیون دا فیکٹ کہ موجودہ جو امریکی صدر ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں، اور ایک چیز ضرور ہے کہ وہ کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ مین آف پیس، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اسرائیل نے ان کو ڈریگ کیا اس جنگ میں، اور پھر جو 45 سالہ امریکہ کی پالیسی تھی ایران کے اوپر براہ راست حملہ نہ کرنے والی، اس کو ترک کیا. بٹ جو ریئیکشن ود ان امریکہ ان کو فیس کرنا پڑا، اس کے بعد کوئکلی ان کو ریئلائز ہوا کہ پروبیبلی ہی میڈ اے مسٹیک. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک انشورنس ہو سکتی ہے اسرائیل کے اوپر، ایک سیریس چیک ہو سکتا ہے اگر امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کو نوبیل پرائز ملے؟ کیونکہ آج اگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہو تو بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی امریکی پریزیڈنٹ پبلکلی
اسرائیل سے متعلق ناراضگی کا اظہار کرے، لیکن آج انہوں نے وہ پبلکلی کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، آپ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، دو عناصر کو۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن جنگ بندی کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی میکینزم موجود نہیں ہے، نہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے، نہ کوئی اقوام متحدہ کا رول ہے، نہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو کوئی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ تو بلکہ جو ایران کے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعلقات تھے وہ بھی خراب ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جنگ سے دونوں ملک شدید دشمن بن کے نکلے ہیں، یعنی پہلے بھی دشمنی تھی لیکن اس کے بعد، اس جنگ کے بعد ان کی دشمنی بڑھ گئی ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی یہ سوچ رہا ہوگا اور اسرائیل بھی کہ وہ اپنے نقصانات کا ازالہ کریں اور پھر ایک مرتبہ جو ہے عسکری سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، اسرائیل سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ انہیں جنگ میں تقریباً $6 بلین کا نقصان ہوا، جس میں خاص طور سے انہوں نے جو ہے اپنا جو ان کا فضائی دفاعی نظام تھا وہ بہت برے طریقے سے درہم بھرم ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جو ڈیوڈ سلنگ تھی یا ان کا آئرن ڈوم تھا یا اس کے علاوہ جو ایرو 2 اور 3 تھے ان کو بحال کرنا ہے۔ تو یہ سارے دونوں ممالک جو ہے اپنے جو ڈیفنس ریزروز ہیں یا ڈیفنس صلاحیت ہے اس کو ری سٹاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وجہ سے صدر ٹرمپ کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے اس نے ثابت کیا کہ وہ ٹریگر ہیپی ہے، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے چونکہ اہداف بھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئے۔ البتہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اور امریکہ کے مشترکہ حملوں کی وجہ سے انہوں نے ایران کی جوہری صلاحیت کو، ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 2-3 سال کم از کم پیچھے دھکیل دیا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ایک قسم کا بہت ہی فریجائل توازن قائم ہوا ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے۔ اب رہا صدر ٹرمپ کے رول کا سوال، تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کا اس مرتبہ جو تھا کردار تھا ہندوستان پاکستان کے درمیان جو انہوں نے جنگ بندی کروائی، اس میں وہ ایک سٹیٹسمین کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے مارکو روبیو کو کہا، جے ڈی وینس کو کہا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کرواؤ۔ جنگ بندی ہوئی، کامیاب ہوئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، ہندوستان نے انکار کر دیا، لیکن یہ ان کی واہ واہ ہوئی اور انہوں نے خود بھی اپنی بڑی تعریف کی اور وہ سٹیٹسمین کے طور پر ابھرے۔ اس جنگ میں ذرا نقشہ مختلف تھا کیونکہ وہ جنگ میں شریک بھی تھے اور پھر ثالث بھی تھے اور پیس میکر بھی تھے۔ تو ان دو جو ان کے رول تھے اس میں ایک قسم کا تصادم تھا، اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا اپنے تعارف میں اور تبصرے میں کہ اس مرتبہ امریکہ میں بھی ان کے اس رول، اس کردار کے بارے میں، اس دوہرے کردار کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ یا وہ پیس میکر ہوں یا وہ جنگ میں جائیں، اور انہوں نے صلاح دی جا رہی تھی جو ان کی میگا بیس ہے اور امریکہ فرسٹ بیس ہے کہ بھی آپ حملہ نہ کریں، اس سے امریکہ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ان کی خواہش تو شدید ہے، اور پاکستان نے بلکہ نامزد بھی کیا ان کو، کہ نامزد کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ نوبل پیس پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کو نامزد کریں گے۔ لیکن دیکھیں مشرق وسطیٰ کے اس پورے بحران سے جو راکھ نکلی ہے تو وہ کہاں جا کے سیٹل ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ جو ہے عالمی لائحہ کو متاثر کرتی ہے، اور امریکہ کے مستقبل میں کیا رول ہوگا۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے فرمایا کہ جنگ بندی کی مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ آج ترکی کے صدر کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اسرائیل کو جو جنگ بندی کا اس نے معاہدہ کیا اس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ سٹیٹمنٹ کیا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ریجنل جو دوسرے پلیئرز ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، قطر ہو گیا، کیا یہ کوئی گارنٹرز ہیں؟ آلدو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس چیز کے اوپر کمپلیٹلی کوئی کہنا مشکل ہو، لیکن کچھ ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں، کچھ گارنٹرز بھی ہیں اگر کوئی پراپر مانیٹرنگ میکانزم نہیں ہے تو؟ نہیں، کوئی ضامن نہیں ہے، صرف ایک ضامن ہے اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا اسرائیل کے اوپر بڑا اثر و رسوخ ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کا بھی امریکہ میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ تو اگر امریکہ کہے گا، امریکہ کا صدر کہے گا، اس کی کابینہ کہے گی، تو اسرائیل راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ لیکن ایسا کوئی غیر جانبدار میکانزم موجود نہیں ہے، یعنی جو قطر کے وزیر اعظم تھے، ان گزشتہ 24
گھنٹے میں سفارتکاری کی اور اس معاملے کو سلجھایا، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ایسی کنجی نہیں ہے. وہ پیغام رسانی کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی بھی طریقے سے ضامن نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے باقی خلیجی ریاستیں، وہ سعودی عرب ہو یا امارات ہوں، تو وہ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ضامن نہیں ہو سکتے. ضامن صرف جو ہے وہ صدر ٹرمپ ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ صدر ٹرمپ نے کس برے طریقے سے اسرائیل کے اوپر برہم ہوئے، ان کے جو واضح ہدایات کے باوجود اور اپنے جو انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا صدر ٹرمپ سے، نتن یاہو نے پھر بھی ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور اس طریقے سے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا تھا. تو صرف امریکہ سے، واشنگٹن سے یہ پیغامات آئیں گے اور اس کے اسرائیل جو ہے اس کا احترام کرے گا. باقی جو ہے اس خطے کے لوگ یا اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ کوشش تو کریں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گے. آپ نے جب صدر اردوان کی بات کر رہے تھے تو آپ نے شوڈ کا لفظ استعمال کیا. تو شوڈ ایک ایسا لفظ ہے جسے اردو میں ہم چاہیے کہیں گے، یہ ایسپریشنل ہے. اصل میں اس وقت سلامتی کونسل کو کہنا چاہیے. سلامتی کونسل کا جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے چیپٹر 7 کے تحت اس کو یہ اختیار ہے، یہ استحقاق ہے کہ وہ اس قسم کی ہدایت دے کہ اسرائیل مسٹ ابائڈ بائی the ceasefire or the agreement to ceasefire. لیکن سلامتی کونسل کے پاس اس وقت جو ہے اس قسم کی طاقت نہیں ہے کیونکہ وہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کے 2 ساتھی یعنی فرانس اور برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ٹھیک ہے، وہ ویسے جو ہے جیسا صدر ٹرمپ نے اسرائیل کی سرزنش کی یا نتن یاہو کی سرزنش کی وہ تو کر سکتے ہیں لیکن سلامتی کونسل کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد تہران سے ہمیں ایک صحافی جوائن کریں گے اور ان سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ لیں گے کہ آن گراؤنڈ اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا جنگ بندی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کل اگری ہوا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، وہاں پر کیا ری ایکشن ہے عام لوگوں کا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.